ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقال اللہ تبارک وتعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عزیز طلبہ، اساتذہ گرامی قدر اور اس مدرسے اور اس ادارے کے ذمہ داران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ہندوستان کے پیمانے پر جامعہ اسلامیہ سنابل کا تنہا ملحق تعلیمی ادارہ یہ مدرسہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو تعلیمی چراغ جلایا تھا، جس کی بنیاد پر منہج سلف اور قرآن و سنت کی حقیقی ترجمانی کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی جگہ بنانے کا موقع ملا، اس چراغ سے اس الحاق کے نتیجے میں رب کائنات نے آپ کو جوڑا ہے. یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے اور بہت قیمتی موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر سکیں جس صف میں شامل ہونے کے بعد منہج سلف کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ رب العالمین کے دین اور قرآن و سنت کے اس فہم کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے جس فہم کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کریں اور اس سے متعلق اپنے ذہنوں میں احساس پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ جو موقع دیا ہے، یہ موقع بہت قیمتی موقع ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے آپ لوگوں کے بارے میں ایک فضیلت کا تذکرہ فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان لانے والوں کے مقام کو بلند رکھا ہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل، ایمان کے ارکان کے فہم، ایمان کے شرائط اور ایمان کے تمام گوشوں کو لے کر کے سمجھتے ہیں، اس کا فہم حاصل کرتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کی بنیاد پر ان کا مقام اہل ایمان سے بھی زیادہ بلند رکھا گیا ہے. یہ مقام آپ کو حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے یہ بھی فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے، دین کا فہم حاصل کرے، قال اللہ اور قال رسول کے مفہوم کی تعیین کرے، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے، اور جب اپنی قوم کی جانب، اپنی بستیوں کی جانب، اپنے خاندانوں کی جانب، اپنے گھرانوں کی جانب اور اپنی آبادیوں کی جانب لوٹے تو لوگوں کو ڈرائے اور بتائے کہ کیا چیز کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا کیا ہے، وہ بتائے لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، وہ لوگوں کو ترغیب دلائے کہ فلاں اعمال انجام دیے جائیں، اور ترغیب کرے، ڈرائے، لوگوں کو بچانے کی سعی کرے ان چیزوں سے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ہمارا مقام ہے، ہماری عظمت ہے جو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم کو اپنی ذمہ داریوں پر ابھارتے ہوئے ذکر فرما دی. تو فرمایا جب وہ اپنی قوم کی جانب لوٹے تو لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ ڈرنے لگے، صحیح اور حقیقی دین کی پیروی کرنے لگے. عزیز طلبہ اور اساتذہ گرامی قدر، آپ اگر اپنے مقام کو سمجھیں گے اور جس مقصد کے لیے آپ اس کلیہ میں یا اس مدرسے میں یا اس چہار دیواری میں یا اس ہاسٹل میں تعلیم کے حصول کی غرض سے آپ آئے ہیں، اگر آپ اپنے مقصد کو سمجھیں گے تو یہ مقصد بہت پاکیزہ مقصد ہے. یہ مقصد قرآن و سنت کی ترویج کا مقصد ہے. یہ مقصد منہج سلف کو سمجھنے کا مقصد ہے. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے
ہم کو دعوت و تبلیغ کی ان ذمہ داریوں پر فائز کیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار ایسی آیتیں اور ایسے دلائل ملیں گے جن دلائل میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے آپ کی ذمہ داریوں پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور دائیں اور بائیں جانب کے جو مختلف راستے ہیں جن پر ماتریدیہ، رافضہ، خوارج، اہل کلام کے مختلف باطل فرقے، دین کی غلط تشریح کرنے والے افراد بیٹھے ہیں، ان راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر تم صراط مستقیم کی پیروی کرو گے تو شیطان رجیم شکست پا جائے گا۔ اگر تم صراط مستقیم کی پیروی کرو گے تو گویا تم نے صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کر کے ان کا طریقہ اپنا کر کے اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پر چلتا بنا لیا، جس صراط مستقیم پر چلنے کے بعد لوگ شاہراہ جنت پر چل کر کے جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے قدم بوسی کرتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صراط مستقیم کو سمجھیں اور دائیں اور بائیں کے جو شیطانی راستے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بے شمار افراد موجود تھے، آپ نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور راستے پر یا زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچ کر کے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اور اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ کر کے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں اور بائیں جانب کے شیطانی راستے اور قرآن و سنت سے ہٹا دینے والے راستے، بہکا دینے والے راستے، ان کی پیروی مت کرو۔ اگر ان کی پیروی کرو گے تو شیطان تم کو اچک لے جائے گا اور تباہی کی جانب دھکیل دے گا۔ تو اس میں صراط مستقیم کے راستے کی صحیح تعین کرنے والے، صراط مستقیم پر پوری جرأت کے ساتھ عمل کرنے والے، صراط مستقیم کے حدود کی تعین کرنے والے آخر کون لوگ ہیں؟ یہ علماء اور طالبان علوم نبوت ہیں، جو قال اللہ اور قال الرسول کو سمجھنے کے لیے ان مدرسوں کی چہار دیواری میں آتے ہیں اور صراط مستقیم کے حدود کی تعین کرتے ہیں اور شیطانی راستوں سے بچنے کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ یہ منہج سلف جو قرآن و سنت کی حقیقی تعین کا نام ہے، منہج سلف جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کی کیفیت کا اور ان کے طریقے پر چل کر کے ان کے مانند ایمان لے آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حقیقی ایمان جو صحابہ کرام کے منہج پر اختیار کیا جاتا ہے، یہ حقیقی ایمان حقیقت میں صحابہ کرام کے اسی منہج کی تعبیر ہے جس کو آج کے دور میں ہم منہج سلف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ منہج سلف جس کا امتداد یہ مدارس اسلامیہ ہے، یہ منہج سلف جس کی بنیادوں پر زندگی گزارنے والے کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، یہ منہج سلف جس کو صراط مستقیم کہا گیا، جس کو ایمان کی اس کیفیت سے تعبیر کیا گیا جو کیفیت صحابہ کرام نے اختیار کی تھی، یہ منہج سلف حقیقت میں قرآن و سنت کی وہ ترجمانی ہے جس کو لے کر کے صفہ کے چبوترے پر صحابہ کرام اسی طریقے سے مسجد کے ایک کونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے امام اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس صفہ کے چبوترے پر تعلیم و تعلم کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ انہی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ ابو ہریرہ نامی، ایسے ہی دوسرے صحابہ کرام جو دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھے رہتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی، بھوک اور پیاس کے نتیجے میں تل ملا اٹھتے تھے، لیکن دین کا کوئی سبق چھوٹ جائے وہ ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ لہذا صفہ کے چبوترے پر جو پیغام دیا گیا اسی پیغام کا امتداد یہ مدارس اسلامیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، یہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے تقاضے کیا ہیں، یہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جائے، یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کا مقام کیا ہے، یہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ قبروں کی جانب سجدہ کرنا یا قبروں پر جھکنا یا وہاں منتیں مانگنا، وہاں دعائیں کرنا، قبروں کو پکا کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، وہاں پر چراغاں کرنا
قبروں کو مقدس سمجھنا اور قبروں پر بیٹھ کر کے تلاوت کرنا یا درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، یاسین خوانی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انہی مدارس اسلامیہ میں آپ کے سامنے واضح کی جاتی ہے کہ یہ سب کا سب شرک ہے، بدعت ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یہ جو سنگم ملا ہے، یہاں سے اس چشمے صافی سے آپ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو سیکھ کر کے نکلتے ہیں اور امت اسلامیہ کے سامنے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، یہ حقیقت میں وہ سنگم اور چشمے صافی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو رب کائنات ایسے راستے پر چلا دیتا ہے، جس راستے پر چل کر کے وہ علم شریعت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں رب کائنات اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو قرآن و سنت کی تعلیمات منہج سلف کی روشنی میں پیش کی جاتی ہیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ کا انتساب جماعت اہل حدیث یا اسلاف امت کی جانب ہونا، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے، آپ کے لیے فخر کا لمحہ ہے کہ آپ اسلاف امت کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ آپ احادیث رسول مبارکہ کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ آپ امت محمدیہ کی جانب نسبت کر کے اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں۔ آپ کی نسبت اہل سنت والجماعت کی جانب اس وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام کا وہ طریقہ دنیا کے سامنے متعارف کرایا جس کی دنیا بھوکی اور پیاسی تھی، اور اسی پر چل کر کے انسان کو آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو آپ علم کے حصول کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ موقع آپ کے لیے آپ کی مسئولیت بھی ہے اور قیمتی سرمایہ بھی ہے۔ آپ کو اپنی مسئولیت کو محسوس کرنا ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے ایسے ہی سیکھ کر کے آپ نکلیں، کمزور پڑ جائیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہ دیں۔ آپ کو رب کائنات آپ کی تقدیر کے نتیجے میں ممکن ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ تک پہنچا دے، آپ عرب دنیا کی جامعات میں جا کر کے تعلیم کا حصول کریں اور وہاں سے آ کر کے پھر ہندوستان کی بھیڑ میں گم ہو جائیں، اور یہاں پر منہج سلف کی ترویج کی جو ذمہ داری آپ کے اوپر آپ کے مراحل کی تکمیل کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی چلی جا رہی ہے اس کو ادا نہ کریں تو ایسی صورت میں آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو امانت دی گئی تھی، جس امانت کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی قرآن و سنت کی، دین اسلام کی حقیقی ترجمانی کی امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، بڑی بڑی طاقتوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ تھک گئے، لاچار ہو گئے، عاجز ہو گئے، لیکن اس انسان نے اس کو قبول کر کے اپنی ذمہ داری کو رب کائنات کے سامنے ثابت کیا۔ لہذا اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جاہل نہ بنے، یہ انسان علم اور علوم شریعت سے بغاوت کر کے اس سے دوری کی زندگی اختیار نہ کرے بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری جو رکھی ہے اس کو سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تین چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، انسان کی وفات ہو جاتی ہے، تو سارے کے سارے سلسلوں کو اور اس کو ثواب پہنچنے اور نفع پہنچنے کا سارا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یہی تین چیزیں آپ کو ان مدارس اسلامیہ میں سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اگر انسان کر کے اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کو موت کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ بتائیں اور تحقیق کر کے لائیں کہ ان مدارس اسلامیہ کے علاوہ کہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ کا مفہوم کیا ہے، اور ان طالبان علوم نبوت کے علاوہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جو صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے اپنی وفات کے بعد بھی
اپنے آپ کو اپنی ذات کو نفع پہنچانے کا سامان مہیا کر دیں. یہ طالبان علوم نبوت ہیں اور یہی علماء ہیں جو صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے حدود کی تعیین کر کے اس کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں. دوسری چیز جو انسان کو موت کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے، فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. آپ کوئی کتاب لکھ دیں، کسی کو اپنے درس میں، خطبات جمعہ میں، اپنے محاضرات میں، اپنی تقریروں میں کوئی چیز سکھا دیں کہ آپ مر جائیں تو بھی لوگ یاد کریں کہ فلاں نے ایسا کہا تھا، ایسا لکھا تھا، ایسی تربیت کی تھی، ایسی رہنمائی کی تھی. یہ علم نافع ہے جو انسان کو موت کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہ علم نافع، یہ علم شریعت ہے. آج کے دور میں ایک فتنہ ایسا بیدار ہوا ہے جس فتنے کو ہمارے غیر علماء واعظین بڑے شد و مد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ فتنہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دنیاوی علوم اور شرعی علوم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب کا سب علم نافع ہے، جبکہ علم نافع سے صرف علم شریعت مراد ہے. علم نافع سے وہ علوم مراد ہیں جن علوم کے نتیجے میں آپ قبروں کے تینوں سوالات میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں. علم شریعت کے وہ نقاط مراد ہیں جس کی بنیاد پر آپ توحید کو سمجھتے ہیں، اتباع رسول کو سمجھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ حقیقت میں ایک شریف النفس انسان بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے اور اجتناب کرنا ہے. وہ علم نافع ہے. آج کے دور میں یہ فتنہ ہے کہ علم نافع کو دنیاوی اور دینی علوم کے ساتھ مخلوط کر دیا جائے. یہ فتنہ ہے، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یا اسی طریقے سے علوم شریعت کے دوسرے نصوص اور دلائل میں جو چیزیں علم نافع کے طور پر بیان کی ہیں، ان چیزوں کا کھلا تعلق اور واضح تعلق علوم شریعت سے ہے. علوم شریعت کے علاوہ کوئی چیز نافع نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تباہی کا سامان ہے. وقتی طور پر اگر دینی تعلیمات کی بنیادوں پر اور دینی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی علوم سے کسی حد تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تب تو وہ چیز ہمارے لیے دنیاوی لحاظ سے مفید ہو سکتی ہے، لیکن دین سے جوڑے بغیر دنیاوی علوم کبھی بھی نفع بخش نہیں ہوتے. تو دوسری چیز بتائی جو موت کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے، علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. اور اس کے بعد فرمایا او ولد صالح يدعو له، جب باپ مر جاتا ہے اور اس کے خود کے بچے اس کی چارپائی کو اور جنازے کو اٹھا کر کے منو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. خود وہ بچہ جو اس کا زکام اور کھانسی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو اس کے لیے جائیدادیں بیچنے کے لیے تیار تھا کہ اس کو اسپتالوں میں بھرتی کر کے کسی طریقے سے صحت یابی مل جائے، وہی بچہ آنکھیں مدنے کے بعد اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنی ماں کو، اپنے بڑے بھائی اور بہن کو اٹھاتا ہے، سہارا دیتا ہے اور لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دیتا ہے. اس قبر کے اندر جو سوالات کیے جاتے ہیں، ان سوالات کا تعلق بھی صدقہ جاریہ سے بھی ہے، علم نافع سے بھی ہے، اور او ولد صالح يدعو له اس نقطے سے بھی ہے. وہ بچہ جو قرآن و سنت کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہی ولد صالح بن سکتا ہے. باپ کے گزر جانے کے بعد جو بچہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، وہی بچہ ولد صالح بنتا ہے. جو بچہ باپ کے گزر جانے کے بعد اس کے حق میں دعائیں کرتا ہے، وہی بچہ ولد صالح بن سکتا ہے. دنیا کمانے والا، دنیا میں مٹر گشتی کرنے والا، دنیا کے اندر ہو ہا کرنے والا، دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھانے والا، نمازیں چھوڑنے والا، دین سے غافل ہونے والا، دین سے دوری اختیار کرنے والا، مسجدوں کو ویران کرنے والا بچہ کبھی بھی ولد صالح نہیں بن سکتا. تو ولد صالح بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور حقیقی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بچہ ولد صالح تبھی بنے گا جب وہ بچہ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں پر توجہ دے گا، جب وہ بچہ قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارے گا، علوم شریعت کو حاصل کرے گا، تبھی وہ ولد صالح بنے گا. اس وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صفہ کے چبوترے سے شروع ہونے والا اور ابتدا پانے والا وہ علم جو علم نافع اور علم شریعت تھا، اس علم کو لے کر کے اس کے امتداد اور امتداد کے نتیجے میں مختلف شکلوں میں دنیا کے اندر قائم ہونے والے نظام سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کو جو ترجیح دے گا، جو علوم شریعت حاصل کرے گا، جو ماں باپ کے مقام کو سمجھے گا، جو بڑوں کا احترام کرے گا، جو اساتذہ
اور علماء کے مقام کو سمجھے گا وہی ولد صالح بنے گا۔ لہذا ہمارے ماں باپ کی، ہمارے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اگر ولد صالح بنانا ہے تو علوم شریعت سے وابستہ کریں، تبھی جا کر کے ان کی ذمہ داری مکمل ہوگی اور وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ یہی علوم شریعت ہیں جن کے بارے میں رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات اس علم نافع اور علم شریعت کو ایک بیگ نہیں اٹھا لیتا، بلکہ علماء کی وفات ہوتی ہے، اور وفات ہونے کے ساتھ ساتھ علوم شریعت دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور علماء کی وفات کے ساتھ یہ علوم شریعت اور اس کے مختلف گوشے رخصت ہوتے ہیں، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا رہنما اور قائد بنا لیں گے، جاہلوں کو لے کر کے چلیں گے، جاہلوں کو چومیں گے، چاٹیں گے، جاہلوں کی پیروی کریں گے، جاہلوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنے علوم کو تباہ کریں گے، ان جاہلوں کی پیروی کریں گے جو دنیاوی اور شرعی علوم میں فرق کرنے کے بجائے ان چیزوں کو ایک قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، برادرز کی، سسٹرز کی پیروی کریں گے، اور ایسے ہی ان جاہل واعظوں کی، متعاملین کی پیروی کریں گے جو علوم شریعت سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایڈوکیٹ ہونے کے باوجود فتوی بازی کرتے ہیں، انجینئر ہونے کے باوجود علامہ اور مفتی بننا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے فتنے سے نبرد آزما جو شخصیات ہیں، لوگ ان کو اپنا مفتی بنا لیں گے، لہذا مفتی بنانے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے باتوں کا جواب دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ آج کے دور میں منہج سلف کے حاملین کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے، وہ فتنہ ذوالخویسرہ کی کوکھ سے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والے خوارج کے فتنے کی مختلف شکلوں کا اور مختلف ڈھانچوں کا فتنہ ہے، جو اخوانیت کی شکل میں، سروریت کی شکل میں، قبر پرستی کی شکل میں، اسراریت کی شکل میں، مودودیت کی شکل میں، غامدیت کی شکل میں، فتنے شکیلیت کی شکل میں، اور نہ جانے کون کون سی شکلوں میں حجیت حدیث کا انکار کرنے والے اہل قرآن اور قرآن مجید کے غلط مفہوم کو بیان کرنے والے وہ لوگ جو تفسیر بالرائے کے قائل ہیں، اور ایسے ہی غلط انداز کی دین کی تعبیرات کو اپنانے والے گمراہ فرقے اور گمراہ شخصیت، یہ سارے کے سارے فتنے آج سلفی جماعت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے یہ نونہال جو اس مسجد میں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ طلبہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں سے نکل کر کے ان فتنوں کے لیے ننگی تلوار بن کر کے دنیا کے سامنے کھرے اور کھوٹے کا فرق بیان کرنے والے علماء کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کی ذمہ داریاں بہت حساس ہیں، آپ کی مسئولیت بہت بڑی ہے، آپ اپنی مسئولیت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، حسن اخلاق کو اختیار کریں، سفینہ نجات پر سوار ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کریں، صلح کلی، مصلحت پسندی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ بدعات اور اہل بدعت کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے ان کے فتنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار کھڑے رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کو سامنے رکھیں جس میں آپ نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ میں تم کو بالکل روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس راستے میں 2 اور 2 کو 4 کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ اتنا واضح ہے کہ یہ راستہ توحید کی تعلیم اور شرک سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ راستہ اتباع رسول پر چلنے کے لیے ابھارتا ہے اور بدعات و خرافات سے دوری کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ راستہ اتنا واضح ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے اقرار پر ہم کو آمادہ کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے والوں سے برات کا اعلان کرنے کے لیے ہم کو ابھارتا ہے۔ لہذا اس راستے کو جو بالکل واضح راستہ ہے، جس کی رات بھی جس کے دن کے مانند بالکل روشن ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا
اور فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس روشن راستے سے بھٹک جانے والا اور دوسرے راستوں کو اختیار کرنے والا، شیطان رجیم کی پیروی کرنے والا حقیقت میں وہی شخص ہو سکتا ہے جو حماقت کا حامل اور بے وقوف ہے، اور وہ ہلاکت کی جانب اپنے آپ کو بڑھا کر کے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس راستے کو پہچانیں، اس واضح راستے اور روشن راستے کے حدود کی تعیین کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح کیا تھا کہ میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس راستے پر چلنے والے افراد ایسے افراد ہوں گے جو قیامت تک اسی راستے پر قائم رہیں گے، ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام جس راستے پر ہیں اس سے مراد وہی راستہ ہے، لہذا اس راستے کو اپنا کر کے چلنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج سلف کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال سکیں، قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھیں، ورنہ دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب قرآن و سنت کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر سمجھنا یہ صرف اسلاف امت کی پیروی کرنے والوں کے اور اس کا دعویٰ کرنے والوں میں سے صرف اہل الحدیث اور سلفی حضرات ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان حدود کی تعیین کر کے اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اہل بدعت سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔